آپ میں سے اکثر ساتھیوں نے سنا ہوگا، میں مختصر سا وہ واقعہ بتا کر اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچانک چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے اور مجھے نیند سے جگایا اور مجھے اٹھا کر مسجد حرام لے گئے جہاں بیت اللہ ہے۔ کہا کہ وہاں پر پھر جو آب زمزم کا کنواں ہے وہاں لے گئے اور میرے سینے کو چاک کیا، جسے شق صدر کہتے ہیں۔ شق کہتے پھاڑنے کو اور صدر کہتے سینے کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، یعنی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، دل مبارک نکالا گیا اور پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت بھرا گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل واپس سینے میں رکھا گیا اور سینہ سی دیا گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی سواری پر سوار کیا گیا۔ یہ جو براق سواری ہے یہ گدھے سے ذرا اونچی اور خچر سے ذرا کم درجے کی یہ سواری ہے جو جنت سے لائی گئی ہے، اس کا نام براق ہے۔ اس پر آپ سوار ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر جب سوار کیا گیا تو آپ کو یثرب لے جایا گیا۔ یثرب وہ جگہ ہے جہاں پر کھجور کے بہت زیادہ درخت ہیں اور یثرب یہ مدینہ منورہ کا پہلے نام ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے یہ نام تبدیل کر دیا اور اب اسے مدینہ الرسول اور مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے۔ اس کا پہلے نام یثرب۔ تو وہاں جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ آپ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں جس کی طرف آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے اور آگے سفر ہوتے آپ جاتے ہیں طور سینا پہ۔ طور سینا یہ وہ جگہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، والتین والزیتون وطور سینین۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے براہ راست بات کیا کرتے تھے۔ وہاں پر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آگے آپ چلے، آپ بیت اللحم ایک جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بغیر والد تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے۔ آپ سے کہا گیا کہ یہ بہت مبارک جگہ ہے، آپ یہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھی۔ پھر یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی جو ارض شام ارض فلسطین میں وہاں آپ کو لے جایا گیا اور وہاں پر پہلے ہی سے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو جمع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں وہ سب وہیں جمع تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، آذان ہوئی، اقامت ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس لیے آپ کا لقب امام الانبیاء ہے کیونکہ آپ انبیاء کے بھی امام ہیں۔ اس کے بعد پھر آسمانوں کا سفر ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، یہاں تک کہ 7ویں آسمان اور سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ تک پہنچے اور ہر آسمان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کسی نہ کسی نبی سے ہوئی۔ اب آپ اندازہ کریں ایک رات کے اندر، رات بھی نہیں بلکہ رات کے ایک پہر کے اندر، رات کے ایک حصے کے اندر یہ معراج اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا ہے اور اس میں پھر آپ ہر جگہ 2 رکعت نفل بھی پڑھ رہے ہیں اور انبیاء سے آسمانوں پر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو وہ قادر ذات ہے۔ پہلے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جس نبی سے ہوئی وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، سدرۃ المنتہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کر دوں، آپ کی ملاقات کس آسمان میں کس نبی سے ہوئی، اس کے یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے۔ علماء نے ایک لفظ، ایک جملہ اس کے لیے بنایا ہے، وہ ہے اعیاہما۔ یہ جملہ اگر آپ یاد کر دیں تو ہمیں یاد ہو جائے گا کہ پہلے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر کس نبی سے، تیسرے سے کس نبی سے۔ تو یہ جملہ بھی ہم یاد کر دیں، اعیاہما۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ بیری کے درختوں کو کہتے ہیں، بیری کے پتوں کو درختوں کو، اور منتہا کہتے ہیں جہاں انتہا ہو جائے، چونکہ یہ جو جگہ ہے نیچے آسمان میں جو فرشتے یہاں تک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے، اور اللہ کی طرف سے احکامات لانے والے جو فرشتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک آتے ہیں، آگے نہیں آتے، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں پہنچے اور اس کے بعد آپ صریف الاقلام جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر تقدیر لکھے جاتے ہیں، قلم وہاں تقدیر لکھتی ہے، وہاں آپ نے بھی نظارے دیکھے، اللہ کے عجائبات آپ نے دیکھے۔ اس کے بعد پھر آپ عرش معلیٰ پر گئے اور اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، اور اللہ رب العزت سے بھی آپ نے کلام کیا ہے، اور آپ نے بھی تحفہ پیش کیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی آپ کو تحفہ ملا ہے۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ تحفہ ہے جو معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ تو امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ آپ واپس آئے، جب آپ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا احکامات ملے، تو آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم پر 2 نمازیں فرض ہیں، لیکن میری قوم وہ 2 نمازیں بھی اس میں بھی کوتاہیاں کیا کرتی تھی۔ آپ کے قوم پر 50 نمازیں فرض ہیں، 50 نمازیں وہ کیسے پڑھیں؟ بلاخر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ دوبارہ واپس گئے اور نمازیں کم کرا دی۔ بلاخر کم کراتے کراتے آخر 5 پر نمازیں لائی گئی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو شخص ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا، فرمایا اللہ رب العزت کی ذات اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ 5 نمازیں ثواب 50 نمازوں کا۔ اس کے باوجود اگر میں نماز کا اہتمام نہ کروں، اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ فرمایا نماز کے دین کا ستون ہے۔ جس طرح کوئی چھت، کوئی عمارت بغیر سہارے کے قائم نہیں ہو سکتی، دین بغیر نماز کے قائم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا من اقامها، جس نے نماز کو قائم کیا، فقد اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا۔ اور فرمایا فمن هدمها، اور جس نے نماز کو منہدم کیا، نماز کا اہتمام نہیں کیا، فرمایا فقد هدم الدین، اس نے دین کا اہتمام کیا۔ تو ہم اپنی زندگیوں کے اندر نماز کے اہتمام کو لازم کریں۔ خصوصاً دیکھا کہ وہ لوگ کہ جو صف اولیٰ کے نمازی تھے، وہ بسا اوقات آج کل وہ اس طرح آتے کہ امام 1-2 رکعتیں کر چکا ہو۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پہلے میں تکبیر اولیٰ کا نمازی تھا، آج مجھ سے رکعتوں پر رکعتیں کیوں نہیں کر رہی؟ یہاں میرے دل کو درد ہونا چاہیے، مجھے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ آج کل مجھ سے یہ رکعتیں کیوں نکل رہی ہیں، میری نماز قضا کیوں ہو رہی؟ اس پر ہمیں اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ اسلاف امت کا نماز کا کتنا ہوتا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ زندگی کے 40 سال ایسے گزرے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مؤذن نے آذان دی ہو اور میں پہلے سے مسجد میں موجود نہ ہوں۔ آپ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ 40 سال میں اور آپ 40 گھنٹے بھی اس کا اہتمام نہیں کر سکتے کہ مؤذن کے آذان سے پہلے ہم مسجد میں آ جائیں۔ 40 گھنٹے ہم اس کا اہتمام نہیں کر سکتے، چل جائے کہ 40 سال ہم اس کا اہتمام کریں۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے، خیر آپ کو نمازوں کا تحفہ ملا اور پھر آپ واپس تشریف لے آئے، واپس آپ مسجد اقصیٰ آئے اور مسجد اقصیٰ سے پھر براق پر سوار ہو کر
واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ جب آپ واپس آئے اور صبح آپ نے قریش مکہ سے کہا کہ رات کو میں مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے پھر ساتواں آسمانوں اور پھر اللہ سے ملاقات ہوئی، تو ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے تبسم اور مذاق کیا، کہا کہ ایک شخص ایک رات کے ایک پہر میں ایک حصے میں کیسے مسجد اقصیٰ جا سکتا ہے؟ مسجد اقصیٰ بہت زیادہ دور، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں ساتوں آسمانوں کی بلندیوں پر گیا، تو اس نے بڑا مذاق بنایا، یہاں تک کہ دوڑ دوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کا دوست تو آج ایک نئی بات کہہ رہا ہے کہ راتوں رات میں مسجد اقصیٰ بھی گیا اور ساتوں آسمانوں پر بھی گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر میرے دوست نے یہ بات کہی ہے تو اس نے سچ کہی۔ اس لیے اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا۔ صدیق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس وقت سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، ایک ہی وہ شخص تھا جو میری تصدیق کر رہا تھا، اسے دنیا ابوبکر صدیق کے نام سے کرتی۔ یہ وہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ معراج ہوئی، یہ مختصر سا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ ہوئی ہے نبوت کے 5ویں سال، یعنی جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر، تو یعنی 45 پر آپ یہ واقعہ پیش آئے، نبوت کے 5ویں سال۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی 63 سال۔ 40 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، باقی کتنے بچے؟ کتنے رہ گئے؟ 23 سال۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، اب 23 سے آپ 5 سال بھی نکال دیں، نبوت کے 5ویں سال معراج کا واقعہ ہے، 23 سے 5 نکالے تو کتنے رہ گئے؟ 18۔ اب معراج کا جب یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ ہے 18 سال۔ 18 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، دنیا میں حیات ہے۔ ہر سال رجب کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کو یا رجب کے مہینے میں کبھی بھی شب معراج کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا۔ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کا روزہ نہیں رکھا۔ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کوئی خاص عبادت کی کہ یہ برکت والی رات ہے، خاص رات ہے، لہٰذا اس رات میں عبادت کریں۔ کوئی خاص عبادت ہر رات کرنی چاہیے، ہر رات خاص ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ رات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 18 سالہ زندگی کے اندر کوئی ایک حدیث ایسی موجود نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اہتمام کیا، اور نہ صحابہ کرام سے کوئی ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس رات کا کوئی خاص اہتمام کیا۔ 100 سال تک پیغمبر کے بعد صحابہ زندہ رہے، کسی صحابی نے اس 27 رجب کا کوئی اہتمام نہیں کیا، اور 27 رجب کو معراج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تاریخ کسی کو معلوم نہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جب ہوئی تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ رجب کا مہینہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب مہینے میں بھی اختلاف ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا یا رجب کا تھا، اگر یہ اتنی اہم چیز ہوتی تو یہ تاریخ میں پھر غلطیاں ہوتی، پتہ چلا کہ اس کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اگر صحابہ کرام اگر یہ کوئی خاص دن ہوتا اور اس دن کے روزے رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ہوتی تو پھر یہ دن محفوظ نہیں تھا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو دیکھیں کل کے دن کا روزہ اگر کوئی شخص رکھنا چاہے، رکھنا منع نہیں، آپ رکھیں، شوق سے رکھیں، لیکن سنت سمجھ کر نہ رکھیں کہ اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، ایسا نہ کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن آپ سے یہ معقول ثابت نہیں ہے، تو سنت سمجھ کر آپ نہ رکھیں۔ ویسے آپ رکھتے تو آپ رکھیں، آج کل کے دن کا روزہ رکھتے رکھیں، پرسوں کا رکھیں، ترسوں کا رکھیں، آپ روزوں کا اہتمام کریں، وہ منع نہیں ہے،
لیکن سنت سمجھ کر ایک خاص عبادت سمجھ کر کل کے دن کا روزہ آپ نہ رکھیں۔ اسی طرح ایک ساتھی نے آپ نے عصر ہی کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، تو دیکھیں اسلام کے اندر دو عیدیں ہیں، ایک ہے عید الفطر، ایک ہے عید الاضحیٰ، جسے ہمارے لوگ چھوٹی عید اور بڑی عید کہتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر یہ دو عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ تو آج کا دن اگر کوئی اسے عید کہتے ہیں تو کہنے میں تو حرج نہیں ہے، بھلے کوئی اسے عید کہے، لیکن یہ کوئی ایسی خاص بات اس میں ہے نہیں کہ آپ اسے کوئی خاص نام دیں یا اس طرح۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 4 رکعات اس طرح بڑے خاص ان کی صورتیں اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نمازوں کی قضائیں ہو جاتی ہیں، یہ ساری لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جتنی بات ثابت ہے ہم اس کا اہتمام کریں۔ معراج کے موقع پر ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور نماز کا تحفہ ملا، نماز کا اہتمام کریں۔ میں فرض نماز نہ پڑھوں اور میں حلووں کا اور بریانیوں کا اہتمام خوب کروں، تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے طریقے کے مطابق، نبی کے سنت کے مطابق میرا لباس، میرا جسم، میرا چلنا پھرنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا جاگنا، میرا کھانا پینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ تو ہم اس چیز کا اہتمام کریں۔ اس دن اگر کسی نے کوئی خاص اہتمام کیے، کسی نے حلوہ بنایا، کسی نے بریانی بنائی، تو منع نہیں ہے، یہ نہیں کہ منع ہے، منع نہیں ہے، آپ بنائیں، بریانیاں بنائیں، لوگوں کو کھلائیں، خود کھلائیں، منع نہیں ہے، لیکن اسے سنت سمجھنا، عبادت سمجھنا چاہیے۔ آپ اسے عبادت نہیں سمجھیں، آپ ویسے حلوے بنائیں، حلیمے بنائیں، خود بھی کھائیں، ہمیں بھی کھلائیں، یہ منع نہیں، لیکن منع کیا ہے کہ آپ عبادت اسے نہ سمجھیں، ثواب نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ آج میں نے حلوہ بنایا تو اس میں مجھے بہت بڑا اجر ملا۔ کل کے دن اگر آپ حلوہ بناتے ہیں اس میں صدقے کا جو آپ کو ثواب ملنا تھا آج بھی وہی ملے گا، زیادہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر آج آپ کا اخلاص زیادہ ہے تو اخلاص پر ثواب بڑھ سکتا ہے، لیکن ثواب وہی ہے۔ کل کے دن کا روزہ، آج کے دن کا روزہ، 2 دن بعد کا روزہ، ثواب برابر ہے، آپ رکھیں، منع نہیں ہے، لیکن اسے سنت سمجھنے، عبادت سمجھنے